مسجد کے خطیب صاحب تشریف لا چکے ہیں، ممبر پہ جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ ایک طویل محنت، کوشش اور قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا یہ گھر ہمیں نصیب کیا، اور اس کے پیچھے یقیناً بہت بڑی قربانیاں، بہت بڑی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ تو جن جن حضرات نے اس نے محنت کی، اس کے لیے کوششیں کی، دعائیں کی اور اس کام کو دیکھ کر خوش ہوئے، یقیناً اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شان کے مطابق ان کو نوازیں گے۔ اور ہم یہ دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت وہ تمام اجر اور ثواب جو ان مسجدوں کے بننے بنانے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، وہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ مسجد، اس کی اہمیت ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے مسجد کی نسبت کو اپنی طرف کیا، اور ان مسجدوں کے اندر سے اللہ رب العزت کا دین پھیلا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور مرکزیت کا ذریعہ ہے۔ اور یہی مسجدیں ہیں کہ جب یہ آباد تھی تو مسلمانوں کا بھی دنیا کے اندر عروج تھا، مسلمانوں کی بھی حکومتیں تھی، لیکن جب جب یہ مسجدیں غیر آباد ہوئی، مسجدوں کی آبادکاری کم ہوتی گئی، تو مسلمانوں کا بھی زوال، مسلمانوں کے اندر بھی زوال آتا رہا۔ اور آج جس پستی کے اندر ہم مسلمان ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی کرم ہے۔ جیسے ایک انسان ایک خوشبخت ہوتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کے لیے بے شمار فضائل اور برکات کا انتظام فرماتے ہیں، تو زمین کے ٹکڑوں کی بھی یہ خوش بختی ہے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر اس زمین کے ٹکڑے پر پڑے۔ تو سارے زمین کے حصے وہ مسجدیں نہیں بن سکتی،
بلکہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ جس مسجد کے زمین کے جس حصے کو اللہ رب العزت اپنی مسجد کے لیے منتخب فرمائیں گے وہی اللہ رب العزت کے لیے مسجد بن جائے. اور یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب مسجد ایک مرتبہ بن جائے, مسجد اللہ کے لیے وقف ہو جائے, تو پھر قیامت تک اس کے اندر کوئی اور تعمیر نہیں ہو سکتی. تو مسجد وہ مسجد ہو گیا, وہ اللہ رب العزت کی ملکیت کے اندر چلا گیا, اور قیامت تک اس کے اندر مزید کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی. اور یہی عظمت اور برکت ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں, اور جس طرح وہ چمک رہے ہوتے ہیں, دمک رہے ہوتے ہیں, اسی طرح آسمان والے زمین کے اندر مسجدوں کو ایسے روشن اور منور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مسجدوں کی تعمیر کا کام اپنے مقدس ترین بندوں سے اللہ رب العزت نے لیا ہے. جو اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر کا کام کیا. چنانچہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, کہ بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے, اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ یا اللہ یہ جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو ہماری طرف سے قبول فرما دیجئے, بے شک تو بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. تو مسجد کی تعمیر بھی اور ساتھ ساتھ عاجزی کا, انکساری کا اظہار بھی. چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. مسجد اقصی کی تعمیر کا کام اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لیا, کہ جس پر آج یہود کا قبضہ ہے, اور یہود مسلمانوں کے اوپر کسی مسجد اقصی کے اوپر قابو پانے کے لیے مسلمانوں کی نسل کشی بھی کرتے ہیں, ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو مار دیتے ہیں, اور ان کے اوپر صبح شام آگ و آہن کی بارش ہو رہی ہے. اور کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی امام الانبیاء سید الرسل و خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی, اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی. اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں بھی آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرماتے تھے. چنانچہ واقعات کے اندر آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے, اور مسجد کے لیے پتھر اور اس طریقے سے مٹی اور گارے کا انتظام فرماتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں, ہم اس کے لیے کافی ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اجر کے مستحق ہو, تم
इसी तरह मैं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से अजर लेना चाहता हूँ। तो इस बात का खुलासा ये कि मस्जिद की तामीर ये बहुत अजीम काम है। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम है। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मसाजिद की तामीर की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने कोशिश की, अहले खैर हज़रात ने ताउन किया अपने पाक माल में से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मस्जिद हमें नसीब फरमाया और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक अजीम सुन्नत को यहाँ पर जिंदा किया गया। और सिर्फ मसाजिद की तामीर नहीं की, बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तामीर करने के लिए तरगीब भी इरशाद। चुनांचे हदीस मुबारका में आता है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रिज़ा को हासिल करने के लिए और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के अंदर घर तामीर फरमाए। और फरमाया कि जो लोग मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले सकते, वो परिंदे के घोंसले के बराबर भी उसमें हिस्सा लिया करे, तो इसके बदले में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में अजर अता फरमाए। और इन मस्जिदों के बड़े फज़ाइल, मस्जिद में आने की बड़ी फजीलत है, मस्जिदों को आबाद करने की बड़ी फजीलत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को तुम देखो जो सुबह भी मस्जिद में हाजिर होता है, शाम को भी मस्जिद में हाजिर होता है, तो उस शख्स के ईमान की गवाही दे। और फरमाया जो लोग अंधेरों में मस्जिदों के अंदर आते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करने के लिए, तो उसके लिए क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी के खुशखबरी सुना। और यही नहीं बल्कि फरमाया कि जो शख्स घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ चलता है, तो वो ऐसा है जैसे इहराम बांध के हज के लिए निकलता है। जो फर्ज नमाज के लिए निकलता है, वो ऐसा है जैसे वो इहराम बांधकर हज के लिए निकलता है। और जो शख्स इशराक की नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू करके मस्जिद से घर से मस्जिद की तरफ आता है, तो उसको उतना सवाब मिलेगा जैसे एक उम्रा करने वाले को सवाब मिलता है। ये मस्जिदें जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब जगह है। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को चाहता है, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करे, उसको चाहिए वो मुझसे मोहब्बत करे, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, और जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है उसको चाहिए वो मस्जिदों से मोहब्बत करे, और जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है उसको चाहिए वो कुरान से मोहब्बत करे। इसलिए फरमाया हदीस मुबारका में अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे महबूब तरीन और खूबसूरत तरीन जगह जो है वो मस्जिदें हैं। वअबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिद अस्वाक़ुहा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे नापसंदीदा तरीन जगह वो बाजार हैं। लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बाजार जाता है अपनी जरूरत के लिए जाता है, लेकिन बाजार जाते हुए भी उसका दिल मस्जिद के अंदर अटका हुआ है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपने अर्श के साए में जगाता है। तो ये मसाजिद के बहुत बड़े फज़ाइल हैं।
اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد عطا کی، اور جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا، تعاون کیا، اس کے لیے محنتیں کی، دن رات سوچتے رہے، تو ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سارے اجر سے نواز دے۔ اور اسی طرح جس طرح ہماری مسجد کا یہ پہلا فیض مکمل ہوا، اللہ رب العزت کرے کہ اس کے باقی جتنے کام ہیں اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے وہ بھی مکمل فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی طرح مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا